اگر آپ کے یہاں پہلے اتنا سسٹم نہیں تھا مکتب وغیرہ کا تو کسی ایک مولانا صاحب کو منشی جی کو بلا لیتے, دروازے پر بٹھاتے تھے, پھر 10-15 بچہ پڑھتے تھے, ایسا ہوتا تھا. نہیں تو امی ابا صبح شام پڑھو کھانا ملے گا, پڑھو کھانا ملے گا. 1.5 سال تک مستقل میں نے تقریباً 3 کلو مستقل سفر کر کے تعلیم حاصل کی. ڈیلی صبح اٹھنا اور اپنی تھیلی لی, کھانا کھایا, کھانے میں کیا, ناشتہ میں کیا, باسی بات کھائے اور کچھ نہیں. 8 آنا ملتا تھا, 4 آنا, خوش ہو جاتے تھے. چلے گئے اپنا پڑھائی کی. اور کیا لیتے تھے اس وقت؟ مدھو سپاری, شاید ابھی بھی وہ ملتا, ٹنکو سپاری کے نام سے مدھو سپاری لیتے تھے. اس وقت میں ایک جیسے آج کل میں پڑیا ہے وہ جو نشہ آور ہوتا ہے, اس وقت میں اوکے ملتا تھا, اوکے پڑیا. لیکن آج کی تاریخ میں وہ ٹنکو سپاری ہے, وہ میٹھا ہوتا ہے, بچے بہت پسند کرتے ہیں. بس وہ 4 آنے میں سے لیا, اس میں 20-25 پیسے کا, وہی چباتے چباتے پورے دن 1 گھنٹہ لگتا تھا گھر پہنچنے میں. کھیلتے کھیلتے گھر پہنچ جاتے تھے. 1.5 سال تک مستقل, بارش ہو کہ آندھی ہو کہ طوفان ہو, ہمیں جانا ہے تو جانا ہے. ہمارے گھر سے مدرسہ دار الطلبہ جہاں پر قیام تھا مدرسوں کا, آج تو الحمدللہ آپ کے گھر میں مدرسہ, آپ کے گاؤں میں مدرسہ. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور امی سمجھاتی تھی کہ بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی ایسے تھے, ایسے پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور اس طریقے سے اتنے بڑے اللہ والے بنے. واقعات سناتی تھی وہ, اور انہی کی تربیت کا, انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج کچھ بول پاتے ہیں, آج حافظ قرآن ہے, آج سینے میں قرآن ہے, دل و دماغ میں حدیث ہے, قرآن کی تفسیر ہے, زبان میں طاقت ہے. ان کی محنت کا, ان کی دعا کا نتیجہ ہے. اسی لیے دھیان سرسوتی نے کہا, ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدا. ماترمان سب سے پہلا ٹیچر انسان کو مہان بنانے کے لیے ماں ہے. ماترمان پترمان, اس کے بعد پھر پتا ہے. کیسے امی پڑھا رہی تھی, نہیں یاد ہے تو سبب مارتی تھی, اور اس کے بعد جب نہیں سنتے تھے ممی کی بات تو ابا آتے تھے, ابا ڈانٹتے تھے. ماترمان پترمان. اس کے بعد پھر جب 7 پارے کا حفظ ناظرہ ہو گیا تب ایک منشی جی کو بلا کر کے لائے کہ یہ بڑا نالائق ہو گیا, پڑھتا نہیں ہے, منشی جی کھال کھینچ دیجئے گا مار کر. ڈرا دیتے تھے ایسے کہ کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی ادھر ادھر بھاگنے کی, ڈر سے پڑھتے تھے بیٹھ کر کے. اس کے بعد پھر 21 پارے تک انہی کے سامنے, ہم منشی جی کے سامنے بیٹھ کر کے حفظ پورے 21 پارے تک کا ناظرہ ہم نے ان کے سامنے کیا. ماترمان پترمان, ماں باپ چاریاوان ٹیچر. یہ 3 آدمی جب محنت کرتا ہے تب ایک پرشو ویدا, تب ایک جانکار انسان بنتا ہے, تب ایک جاننے والا انسان بنتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بھی, اس پہ بشارت ہے, اگر کوئی سماج کے اندر اگر کسی کی بیٹی ہے, 2 بیٹی ہے تو دنیا والوں بوجھ مت سمجھنا, اگر 3 بیٹی ہے تو بوجھ مت سمجھنا. ان تینوں بیٹی کی صحیح پرورش کرنا اور صحیح تربیت کرنا. اگر تم نے بیٹی کی صحیح تربیت کی, صحیح پرورش کی, نماز سکھایا, قرآن سکھایا, ماں باریک مسائل تم نے سکھا دیے, اگر کسی طریقے سے وہ نیک دیندار تم نے بنا دیا, اس کو جو چاہیے اس کو تعلیمات, عالمہ بنانا ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس وسعت نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ نہیں, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, تو آپ ضروری مسائل سے واقفیت کرائیے. اگر آپ نے اپنی گھر میں 2 بیٹی, اس کی صحیح تربیت صحیح پرورش کی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 ٹوک لفظوں میں کہ وہ پرورش کرنے والا انسان اور میں کل قیامت میں دونوں اس طریقے پر کھڑے ہوں گے ایک ساتھ. کیوں؟ یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ کے بیچ میں ساتھ میں. آج اگر مولانا عبداللہ یا کوئی اور قاضی صاحب آتے ہیں تو حضرت سیلفی, ذرا سیلفی. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی محبت ہے, اس لیے کہ بھئی ہم ان سے محبت کرتے ہیں, آپ کا نام ہے, سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں, اس لیے ہم سیلفی چاہتے ہیں. لیکن پوری دنیا کے انسانوں کے امام, سید الانبیاء, سید الاشرف, پوری کائنات کا اشرف المخلوقات میں بھی اشرف, انسانوں میں بھی اشرف, انبیاء کے رسول کے امام, سب کی وجہ تخلیق کائنات, وہ
ان کے پاس اگر کوئی ایسے کھڑا ہوگا کہاں پر؟ حشر کے میدان میں پوری دنیا کی بھیڑ لگی ہوگی، پوچھے گا کہ کون ہے یہ آدمی؟ اللہ کے نبی کہیں گے کہ یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، دیندار بنایا، نیک بنایا، اسی لیے ان کو اعجاز میں میرے ساتھ آج سمان دیا جا رہا ہے۔ بتائیے یہ ساری چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں جانکاری، تعلیم، ایجوکیشن، اس سے ریلیٹڈ۔ ورنہ جب بچوں میں ایجوکیشن نہ ہو، تعلیمات نہ ہو، تو پھر بے دینی تو آتی ہی آتی ہے، لیکن سماج پھر آگے نہیں بڑھ پاتا، سماج پھر بہت دور تک، بہت آگے تک نہیں جا پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے تعلیم کا دامن چھوڑا تو آج ہم لوگوں کو دنیا کے کچھ طاقت پرست لوگ ہیں جو ہم کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کا منحوس، دنیا کی منحوس قوم ہے۔ آپ کے پاس ایمان ہے، اس ایمان کو جاننے کے لیے، اس ایمان کو دو ٹوک لفظوں میں اغیار کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنی بات آپ کو جانکاری ہونا بہت ضروری۔ ایمان کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دیں کہ بھئی ایمان کا مطلب آمنت باللہ وملائکتہ، ایمان لاتا ہوں اللہ پر۔ صرف اللہ پر ایمان لانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اللہ پر ایمان تو ہندو بھائی بھی لاتے ہیں الگ نام سے، کہ ہم بھی بھگوان ایشور کو ایک مانتے ہیں، آمنت باللہ کے ساتھ، وملائکتہ ان کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، وکتبہ ان کی کتابوں پر، توریت پر، زبور پر، انجیل پر، قرآن پر، ان پر ایمان لانا ضروری۔ آسمانی جتنی بھی کتابیں، جتنی بھی صحیفیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، سارے آسمانی کتابوں پر نہیں لاتے۔ آپ کرسچن کو دیکھ لو، وہ اپنے انجیل پر ایمان لاتا ہے، لیکن وہ توریت پر، موسیٰ علیہ السلام کی توریت پر ایمان نہیں لاتا۔ اس کی ہم توریت پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم زبور پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضرت داؤد کو جو کتاب دی گئی ان پر بھی ایمان، زبور پر ایمان لاتے ہیں، اور ان صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت ابراہیم کو دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کو دی گئی۔ میرے بھائیو، یہ اتنا قیمتی دولت ہے، ایمان اتنا قیمتی دولت ہے کہ زمین کے اوپر جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا، ایک بھی ایمان والا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے نظام اور پوری دنیا کے سسٹم کو چلاتے رہیں گے۔ آپ اور ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس کے واسطے سے، جس کے وسیلے سے، اور جن کی وجہ سے، اور جن کی امتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، وہ کون ہے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ آج دنیا والا کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں کہ پوری کائنات کو بچانے کا کام کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا ہے کہ نہیں ہے؟ پوری کائنات کے محسن اگر کوئی ہے اس دھرتی پر، وہ سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان نہیں ہے، وہ کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے، وہ کوئی ڈائریکٹر نہیں ہے، وہ کوئی کسی ایک جزیرے انڈمان نکوبار کا، یا کسی آئی لینڈ کا، یا کسی دیپ کا، ایشیا مہادیپ کا، ایشیا بر صغیر کا، بر کبیر کا کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کو اگر کسی نے بچایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے آج تک محفوظ کیا۔ ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ نے 6 مہینے تک پانی دیا اور پورے قوم کو پوری دنیا سے تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارے سیمانچل میں سن 2017 میں ایک سیلاب آیا تھا، آپ کے علاقے میں شاید نہ آیا ہو، ہمارے علاقے میں آیا تھا۔ وہ تاریخ ہمیں یاد ہے، 12، 13، 14، یہ 3 تاریخ، 3 دسمبر، 12، 13 دسمبر سن 2017 رات کو جب پانی چھوڑا گیا چائنا کے ذریعے سے، وہ کیمیکل والا پانی تھا۔ 2 دن کے اندر جو ہمارے اسکول میں پیڑ پودے تھے، جو کھیت کھلیان میں جو فصلیں لگی ہوئی تھی، 2 دن کے اندر گل کر سڑ کر ختم ہو گیا تھا، صرف 2 دن کی سیلاب کی وجہ سے۔ لیکن یاد کرو، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا،
قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا کہ نوح کشتی بناؤ، اس قوم کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں ہم، آپ کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں آپ کشتی بنائیے۔ تو قوم کے سردار لوگ جب پہنچتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے کہ اے نوح، ابھی تو بارش بھی نہیں ہے، ابھی تو کوئی سیلاب کا زمانہ بھی نہیں ہے، یہاں کوئی ندی بھی نہیں ہے، یہاں کوئی سمندر بھی نہیں ہے، تم کیوں کشتی بنا رہے ہو؟ What is need to make the ship؟ کیا ضرورت ہے کشتی بنانے کی؟ ساگوان کی لکڑی کاٹ کاٹ کر 1 سال تک جمع کیا جاتا ہے۔ اختلافی روایات بہت ہیں کہ کئی سال تک 40 سال تک ساگوان کی لکڑی کی اپج کی گئی، پھر سالوں تک اس کو کاٹ کر جمع کیا گیا۔ حضرت نوح اپنے ہاتھوں سے کشتی بنا رہے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو کل تک نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، کل تک کہتا تھا کہ میں اس قوم کا سب سے پہلا رسول ہوں اور میں تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، صبح شام بلاتا ہوں۔ اب دیکھو یہ کشتی بنانے والے بڑھی بن گئے ہیں، اب دیکھو یہ راج مستری بن گئے ہیں جناب، کبھی کچھ بن جاتے، مذاق اڑاتے تھے، پریشان کرتے تھے ان کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ 80 لوگ سوار ہو گئے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء واقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی، 6 مہینے تک بارش ہوئی، کسی کا نام و نشان باقی نہیں تھا، پورے اس صفحہ ہستی سے، اس زمین سے، اس دنیا سے سب کو مٹا دیا جاتا ہے۔ قوم نے نافرمانی کی، اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم نے حضرت لوط کی نافرمانی کی، اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ نے پوری قوم کو تباہ برباد کر دیا۔ قوم عاد کے اوپر آگ کی بارش کی گئی، قوم سمود کے اوپر جناب خطرناک چیخنے والی آواز سے ان کو تباہ برباد کیا گیا۔ لیکن ان سے بھی زیادہ خطرناک گناہ کون قوم کر رہی ہے؟ آج امت محمدیہ کر رہی ہے، ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ بتائیے اس قوم کو بھی تباہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس قوم کو بھی تباہ ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نافرمانی کی تو اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، بندر بنا دیا گیا اس قوم کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ آج مسلمان نافرمانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا، آج سماج کی بیٹی پردے میں نہیں رہتی، آج سماج کی ہماری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، آج ہماری سماج کی بیٹی چغل خوری کرتی، آج مسلمان ہمارے نوجوان فلموں کے اندر اپنی موبائلوں کے اندر گھسے ہوئے ہوتے، تقریر بھی سننے آتے ہیں تو کان میں لیٹ لگا ہوا ہوتا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے نوجوانوں کی جو کان میں لیٹ لگا کر اللہ رسول کی بات سننے کے لیے تم آؤ، کان میں لیٹ لگاتے ہو، قرآن سننے کے لیے آتے ہو، جلسہ سننے آتے ہو، مذاق بنا کر رکھتے ہو۔ تم جیسے نوجوانوں کی اسی غلط حرکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم قوم کو اس قوم کے اوپر مسلط کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تمہاری جوانی کی غلط کام کی وجہ سے، تمہاری جوانی کی غلط ڈیسیزن کی وجہ سے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں دنیا سے جا رہا لیکن ایک گزارش ہے، وہ گزارش یہ ہے کہ میری قوم کو پچھلی نبیوں کی طرح بیک وقت ہلاک مت کیجیے گا، اس قوم کو بیک وقت ہلاک نہیں کیجیے گا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جاؤ محمد، گھبراؤ مت، آپ کی قوم کوئی بڑی گناہ میں اگر ملوث ہو جائے تو ہم کبھی بھی اس کو بیک وقت اجتماعی طور پر جیسے اور قوم کو ہم نے تباہ کیا، قوم لوط کو تو آسمان پر لے جا کر پٹک دیا گیا تھا، اور قوم عاد کے اوپر جناب بادل سے بارش کی گئی تھی، وہ بھی آگ کی بارش کی گئی تھی، جلا کر بھسم کر دیا گیا تھا۔ لیکن آپ کے قوم کو آگ کی وجہ سے چھوڑوں گا کہ اللہ کے نبی جائیں، آپ فکر نہ کریں، کبھی بھی آپ کی امتی کو، آپ کے قوم کو ہم بیک وقت ہلاک نہیں کریں گے۔ آج یہ قوم زندہ ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، تو نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے زندہ ہے، اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہ نبی کو کہا گیا کہ لوگوں محمد رسول اللہ کو برا مت کہو، محمد رسول اللہ کا احسان ہے اس دنیا پر، آج جو یہ دنیا ہے محمد رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے زندہ۔ یہی نہیں، مرنے کے بعد بھی سب لوگ پریشان ہوں گے،
قیامت قائم آئے گی. اوم پورنمیدہ پورنمیدم، قیامت کا تذکرہ. یوم تقوم الساعہ وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا. مہاپرلے آئے گی وجود میں، لوگ پریشان ہوں گے. قیامت آ چکی ہوگی، حشر کا میدان ہوگا. ملک شام میں یہ زمین برابر کر دی جائے گی، سب کے سب سامنے پریشانی کے عالم میں مبتلا. نفسی نفسی کا عالم. جنت کیسے جائیں، سفارش کس سے کرائیں. آج اگر آپ کا ایک کمپلین چلا جاتا ہے کورٹ میں تو آپ پیروی کراتے ہو. آپ کا کوئی معاملہ اٹک جاتا ہے بلاک میں تو آپ پیروی کراتے ہیں مکھیا سے، ممبر سے، سرپنچ سے، پرمکھ سے. کیوں؟ ان لوگوں کی وہاں پکڑ ہے. کوئی معاملہ اٹکتا ہے تو ہم پرمکھ صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ پرمکھ صاحب سفارش کر دیجئے. کیوں؟ پرمکھ صاحب کی ایک پکڑ ہے بلاک میں. مکھیا جی کے پاس جاتے ہیں کہ مکھیا جی ذرا یہ میٹر ہے، ذرا حل کر دیجئے. کیوں؟ ان کی ایک پکڑ ہے. لیکن کل قیامت میں کس کے پاس جائیں گے لوگ؟ سب کے سب مشورہ کر کے کہیں گے کہ آج اگر اس پریشانی سے بچنا ہے، اگر آج اس پریشانی سے نجات اپنے آپ کو دلانا ہے تو چلو جو سب کے ابا ہیں، جو سب کے دادا ہیں، آدم کے پاس چلتے ہیں. اے آدم آپ سفارش کر دیجئے نا، ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے. وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن آدم کہیں گے نہیں یا رب نفسی نفسی، ہم کو اللہ نے منع کیا تھا وہ دانا کھانے سے، درخت کے قریب جانے سے، ہم نے وہ دانا کھا لیا تھا. اگر اللہ پوچھ بیٹھے گا تو ہم کیا اس سوال کا کیسے جواب دیں گے؟ نہیں، جاؤ تم کس کے پاس؟ جاؤ تم نوح کے پاس. نجی اللہ ہے وہ، ان کے پاس جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے کہ نوح سفارش کر دیجئے ہمیں اس پریشانی سے بچانے کے لیے. سورج سوا نیزے پر آ جائے گا یہاں پر قریب میں. جتنے قریب میں آپ کا یہ شامیانہ ہے اتنے قریب میں سوا ڈیڑھ نیزے پر آ کر اس کی گرمی کی وجہ سے انسان کی دماغ ہانڈی کے طرح کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا. پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے ہر ایک پر. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کے سب ننگے کھڑے ہوں گے. اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی سب ننگے کھڑے ہوں گے تو وہاں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ محمد رسول اللہ نے کہا کہ عائشہ وہاں انسان کو اپنے پیروں کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، اپنی بدن کو بھی دیکھ نہیں پائے گا تو دوسروں کی بات کرتی. اس پریشانی کے عالم میں کس کے پاس جائیں؟ آدم کے پاس جائیں. وہ کہیں گے نوح کے پاس جاؤ. نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی دکھڑا سنائیں گے کہ نہیں میں نے بھول چوک سے اپنے بیٹے کے لیے ہم نے سفارش کی تھی، اللہ پوچھ لے گا. تو وہ کہیں گے کہ جاؤ داؤد کے پاس جاؤ، سلیمان کے پاس جاؤ. وَيَقُولُ سُلَيْمَانُ صَاحِبُ الْمَمْلُكَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي. سلیمان بھی کہیں گے کہ اللہ میری جان بخش دے، میں کسی کے بارے میں آپ سے نہیں سوال کرتا ہوں. میں دنیا میں بادشاہ تھا، بادشاہ ہواؤں پر میری بادشاہت تھی، جن اور انسان کے اوپر میری حکومت تھی، پوری کائنات کی 18,000 مخلوقات پر میری حکومت تھی، سمندر میں پلے ہوئے مچھلیوں کے اوپر میری حکومت تھی. لیکن اللہ آج سلیمان صرف اپنے بارے میں سوال کرتا. آپ سوچئے کہ کتنا ہولناک منظر ہوگا. بڑے بڑے نبی جناب، کون طاقت کا پہاڑ جن کو کہا گیا موسیٰ علیہ السلام پر، ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ بالکل نہیں، میں نہیں. وَيَقُولُ آدم وَيَقُولُ موسیٰ کلیم اللہ. اللہ سے جس نے بات کی یا ربی نفسی نفسی، اس دن بھی کہے گا کہ یا ربی نفسی نفسی. اے اللہ میں کسی کے بارے میں نہیں پوچھتا، مجھے میری فکر ہے. لیکن ایک طرف سے آواز آئے گی وَيَقُولُ رَسُولُنَا وَنَبِيُّنَا وَهَادِيُنَا وَشَفِيعُنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ یا رب امتی یا رب امتی. اگر اس وقت بھی پریشان ہونے والی قوم کو اگر کوئی جنت میں داخلہ کرانے کے لیے اگر رب سے دعا کرے گا تو وہ دنیا کا کوئی مالدار نہیں. دنیا والوں نبی کو غلط کہنے سے پہلے ان کی دنیا وجود میں ہے اس نبی کی دعاؤں کے صدقے میں، اور مرنے کے بعد ہمارا بیڑا پار ہوگا تو نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے بیڑا پار ہوگا. سب ربی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، میری قوم کو بخش دے، میری امت کو بخش دے.
اسی لیے محمد رسول اللہ کو کیا کہا گیا؟ محسن انسانیت، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ آپ علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے ایمان سکھایا، بتایا۔ میرے بھائیوں، بہت زیادہ وقت بھی ہو چلا ہے، ایک بج چکا ہے، لمبی باتیں اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، مناسب وقت چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ میرے مقدر میں بہار کی سرزمین پر 12 بجے کے بعد ہی میرا نمبر آتا ہے عموماً، اور 12 بجے کے بعد انسان کا 12 بج جاتا ہے۔ نیند سے آپ نہیں لڑ سکتے، یہ ایسی وہ طاقتور پہلوان ہے کہ آپ آنکھ رگڑ کر بیٹھیے، پھر 10 منٹ میں پھر آنکھ بند ہونے لگ جاتی، آپ اس سے کبھی نہیں جیت سکتے۔ البتہ 2 باتوں کے اوپر ہماری تقریر کا خلاصہ ہے، وہ یہ کہ آپ کے پاس جو دولت ہے ایمان، بڑی قیمتی دولت، اس ایمانی دولت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے تعلیم ضروری ہے، ایجوکیشن ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول کی بھی تعلیم دیجئے، اسلام منع نہیں کرتا۔ ہم خود دوسری ایجوکیشن کو ہم نے بھی سیکھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے۔ عالم بننے کے بعد ہم نے سارے کورسز کی پڑھے، اب بھی پڑھ رہا ہوں، اب بھی ہماری پڑھائی جاری ہے۔ 4 5 6 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں، سنسکرت گرامر کے کورسز پورے کرتے، انگلش گرامر پورے کرتے ہیں، انگلش برٹش اینڈ امریکن ایکسنٹ کو سنتے ہیں، وائس ایکسنٹ کو پڑھتے ہیں۔ پوری زندگی آپ پڑھتے رہیے، منع نہیں۔ اسلام doesn't deny and to learn any language in the world and any academic qualification of the world. دنیا کی کسی بھی qualification کو، کسی بھی ڈگری کو you can hold، آپ پراپت کر سکتے ہیں، آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ You can achieve every and great things of the world. دنیا کی بڑی چیزوں کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، منع نہیں، اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن before all things, first of all you have to believe surely and completely and purification from all bad misunderstanding, you have to believe in one God. سب سے پہلے آپ کا ایمان بہتر ہونا چاہیے۔ نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیے۔ ہمارے نوجوان تو نماز تو دور کی بات ہے، ہمارے جوان سے پوچھیے، ہمارے نوجوان مجھ سے بہت ناراض ہیں، گالی بھی دیتے ہوں گے کہ ہمیشہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ نہیں، اس لیے آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی عمر ہے نا، بچپن سے لے کر اگر 60 سال کا ہے کوئی، تو بچپن سے لے کر 15 سال تک بندر کی طرح زندگی، 15 سال سے لے کر 40 سال تک آپ جوان ہیں۔ یہ جو پیریڈ ہے، یہ ٹائم ہے، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت۔